کتاب نمبر 27 مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمے کے مطابق کتاب نمبر 27 جناب محمد ابن حنفیہ کو جب مصر کا حاکم بنا کے بھیجا تو ان کو یہ ایک وصیت فرمائی ہے، وہ چاہے محمد بن حنفیہ کے لیے ہو یا اپنے دور و نور نظر امام حسن اور امام حسین کے لیے ہو۔ آپ دیکھیں امام حسن اور امام حسین کے لیے جو وصیت کی ہے اس کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ در حقیقت خطاب امام حسن اور امام حسین سے نہیں ہے، خطاب ہم سے ہے۔ وہ دو معصومن الخطا تھے، وہ جوانان جنت کے سردار تھے، ان کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، شیعہ نے بھی لکھا ہے، سنی نے بھی لکھا ہے، الحسن والحسین امامان ان قاما او قعدا، وہ قیام کریں تو بھی امام ہیں، مصلحت کے ساتھ سکوت اختیار کریں، صلح کریں تو بھی وہ امام ہیں۔ اصلاً وہ الفاظ، وہ جملے جن کا منہ سے روکا ہے ان کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ حقیقت میں ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ اچھا، اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ سے حسن اور حسین کو جہاں وصیت کی ہے نا، وہاں جناب محمد ابن حنفیہ کا احترام کرنے کا بھی امام حسن اور امام حسین کو حکم دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کا حاکم بنا کے جب بھیجا، یہ جملہ کہا، صلی صلاۃ لوقتها الموقت لها، نماز کو اپنے مقررہ وقت میں پڑھو۔ اچھا، لوگ ایک خوش فہمی کے شکار ہیں کہ قضا ہو جائے تو بعد میں پڑھ لیں، صبح کی نماز طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لیں، ظہرین کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھ لیں، یا مغربین آدھی رات کے بعد پڑھ لیں۔ پڑھ لی نا بھائی، نماز پڑھ لی، قضا صحیح کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ نماز کو قضا کرنا فعل حرام ہے۔ طلوع آفتاب تک نہ پڑھنا بعد میں ٹھیک ہے، یہ اس کا لطف کرم ہے، وقت گزرنے کے بعد بھی پڑھو تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، یہ اس کا تفضل ہے، اس کا لطف کرم ہے۔ لیکن نماز کو بغیر کسی شرعی مجبوری کے اس کو مقررہ وقت تک نہ پڑھنا، قضا پڑھنا، یہ گناہ ہے اور فعل حرام ہے۔ بڑے بڑے سن رسیدہ لوگوں سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، مجلس کی کوئی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے۔ وہ سمجھتے نماز کو نہ پڑھ کے اور مجلس میں جائیں اور نماز قضا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مجلس مل گئی اور نماز چلو جی بعد میں بھی پڑھ لیں گے۔ یہ سوچنا کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گی، وہ مقررہ وقت میں پڑھی گئی نماز اور مقررہ وقت کے بعد پڑھی گئی نماز کی ایک شرعی حیثیت ہے، یہ ایک بہت بڑی وہ غلط فہمی ہے۔ مجلس عزا مستحب مؤکد ہے، تاکید کی گئی ہے، ائمہ معصومین نے وہ مجلس خود منعقد کی ہے، مجلس میں شرکت کی ہے، وہ مستحب عمل ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، اور نماز فرض ہے، واجب ہے۔ آپ کے جوار مجلس ہو رہی ہے جی، آپ اپنی کسی گھریلو مہمان وغیرہ کسی وجہ سے آپ نہیں جاتے اس مجلس میں، سیدھے بتائیں آپ گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ گناہگار نہیں ہے، جائیں گے تو اجر ملے گا، نہیں جائیں گے تو اجر سے محروم رہیں گے، لیکن آپ گناہگار نہیں ہیں، فعل حرام کے مرتکب نہیں ہوئے۔ مجلس ہو رہی تھی، آپ کے بہت دور سے کوئی عزیز آئے، پتہ نہیں لندن سے، امریکہ سے، اور ابھی بس وہ چند منٹ ٹھہرنے کے بعد انہوں نے واپس جو ہے نا پتہ نہیں کہیں چلا جانا، یا اگلے اس کے لیے ان کی فلائٹ ہے، آپ نہیں جاتے اس مجلس میں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو آپ کسی فعل حرام کے مرتکب نہیں ہوئے، لیکن مہمان نوازی کی خاطر نماز کو اس کے مقرر وقت سے مؤخر کر سکتے ہیں۔ مہمان سے کہیں معذرت خواہ ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی، بس میں وہ فی رکعت 1 منٹ لگتا ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، فی رکعت 1 منٹ لگتا ہے، مہمان سے معذرت کر کے نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر ان کی مہمان نوازی کریں۔ یہ ترجیحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کو اپنے اس کے مقرر وقت میں پڑھو، وَلَا تَعْجَلْ وَقْتَهَا لِفَرَاغٍ، یہ عجیب جملہ ہے،
ایسا نہ ہو کہ اچھا جی ابھی فارغ ہیں تو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں. نہیں، نماز کے وقت داخل ہونے اپنی فراغت کی وجہ سے نا، اچھا جی بیکار بیٹھے ہیں تو ابھی 12:55 11:55 نہیں ہوئے ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں، نماز کو فراغت کی وجہ سے اس لیے وقت سے پہلے نہ پڑھو کہ ابھی میں فارغ ہوں، بعد میں مصروف ہو جاؤں گا. یہ بھی عجیب ہے. وَلَا تُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا، نماز کو اس کے مقررہ وقت سے مؤخر نہ کرو. منع فرمایا، یا نماز کو قضا کرنا فعل حرام ہے. نہیں، خدا یا رسول یا امام جس کام سے روکے وہ حرام ہوا کرتا ہے. خدا، رسول، امام جس کام سے روکے وہ حرام ہوا کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کے مکروہ ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہو. امام نے سختی سے منع فرمایا، وَلَا تُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا، نماز کا جو مقررہ وقت ہے اس سے اس کو مؤخر مت کرو بغیر کسی شرعی عذر کے. اچھا آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی، ٹھیک ہے جی، نہیں کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو وہ سورج نکل چکا تھا، آپ گناہگار نہیں ہیں. جان بوجھ کے وہ مؤخر مت کرو. اشتغالن، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو جو ہے نا وہ مؤخر نہ کرو. یہ آخری جملہ عجیب ہے. وَعْلَمْ، یاد رکھو، أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ تَبِعٌ لِصَلَاتِكَ، اپنے گھر کے در و دیوار پر اس جملے کو آویزان کریں. یاد رکھو ہر چیز اور ہر عمل وہ تمہارے وہ اعمال کے، وہ تمہاری نماز کے تابع ہے. ہر عمل نماز کے تابع ہے. ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر آپ نے، چنانچہ اس مضمون کی روایات بھی ہیں، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہے. ان قبلت قبل ما سواہا، نماز پڑھی ہے اور وہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے تو باقی اعمال روزہ، زکوٰۃ، خمس، مجلس، راہ خدا میں انفاق وغیرہ وغیرہ وہ بھی قبول ہوں گے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز اگر مسترد ہے یا بالکل نہیں پڑھی یا پڑھی اور غلط پڑھی یا صحیح بھی پڑھی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو رُدَّ مَا سِوَاهَا، پھر باقی بھی جو ہے نا وہ مسترد ہوں گے. یہ تمہارے تمام اعمال نماز کے تابع ہیں. نماز قبول، باقی اعمال بھی قبول، باقی عبادات بھی قبول. اور نماز اگر مسترد ہے تو باقی اعمال بھی مستند اور ریجیکٹ ہیں. بعض علماء کرام، بڑے موثق قسم کے علماء کرام، وہ کہتے ہیں صرف باقی عبادات نہیں، لوگوں نے آزمایا ہے اس نسخے کو. آپ کی زندگی کے تمام معاملات میں آپ کی کامیابی کا انحصار نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے. کاروباری آزمائے، جو کاروباری نماز کو اول وقت میں وہ بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت نصیب فرماتا ہے. طالب علم اول وقت میں نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ وہ قدم قدم پر اس کو نمایاں کامیابی عطا فرماتا ہے. تمام مشکلات کا حل کہتے ہیں نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے. صرف آخر وقت میں بھی قضا ہونے سے بچانا بھی کافی نہیں ہے. نماز کو اول وقت میں پڑھنا بعض علماء کا ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں، ماسٹر، ایک چابی ہوتی ہے نا ماسٹر، جس سے تمام جو ہے نا وہ تالے وہ کھل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ شاہ کلید کہتے ہیں وہ بھارتی میں نا، یہ ماسٹر چابی ہے، ماسٹر پتہ نہیں وہ کی ہے. نماز کو اول وقت میں پڑھنا. فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شیء، یا کم از کم عبادات لے لیں یا دنیا کا جو کام بھی آپ نے اپنایا ہوا ہے، جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہو، نماز کو اول وقت میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا رسول خدا نے، نماز الصلاۃ فی اول وقتها رضوان اللہ، جو آدمی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کو وہ اس کی خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے. وصلاۃ فی آخرها، اور آخر میں مشکل سے اس کو قضا ہونے سے بچا کے پڑھیں، اس سے زیادہ بخشش ہوتی ہے. بخشش
گناہ سے بندہ بچ جاتا ہے، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔